أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود اس انداز سے پڑھیے کہ کچھ کہنے کو طبیعت مچلے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بقرہ سے شعراء آفاق آیت میرے پیش نظر ہے۔ یقیناً ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مرتبہ اپنے علماء واعظین سے اس آیت پر تبصرے سنے، لیکن یقین مانیے کہ ہر مفسر پر اس آیت کا قرض آج بھی باقی ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ بڑی مشہور و معروف حقیقت ہے کہ جب فرشتوں کے دماغ میں خلافت الہیہ کے استحقاق کا گھمنڈ پیدا ہوا کہ آدم کو اللہ کا نائب نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ہونا چاہیے، اس وقت کی بات ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم۔ تھکے ہوئے ہو تو دعا مانگ لوں؟ اچھا، تو پھر تھکن ہو بھی تو چہروں پہ نہ لکھا کرو۔ میری سینکڑوں مجالس سن کر بھی یا یہ مجھے نہیں سمجھ پائے یا میں انہیں نہیں سمجھ سکا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو کل کے کل اسماء تعلیم کر دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اسماء والوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ جیتے رہو۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں سے کہا اگر تم اپنے دعوی خلافت میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ ہے اب بنیادی طور پر ایک فرق واضح ہوتا ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا تانیث کی ضمیر ہے، آگے ثم عرضہا نہیں، ثم عرضہم، ہم کی ضمیر ذوی العقول کے لیے ہے۔ ہاں یعنی کچھ اشخاص تھے جنہیں فرشتوں کے سامنے لایا گیا، اور پھر ہؤلاء کا اشارہ بتا رہا ہے، انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو سامنے ہیں ان کے نام بتاؤ اگر سچے ہو۔ تو کیا کہا فرشتوں نے؟ سبحانک لا علم لنا، پروردگارہ ہمیں علم نہیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں جنوایا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تو بتا نام ان کے۔ جاگتے رہنا جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو، ہاں بعد میں آنے والے ثواب میں مل جائیں گے۔ میرے خطاب کے ساتھی تم ہی ہو جو پہلے سے موجود ہو۔ ہاں شاید بعد میں آنے والوں کو میرے کل کے اعلان پر بھروسہ نہیں تھا، ہاں کل اس سے بھی 5 منٹ پہلے بیٹھنے کی کوشش کروں گا تاکہ عادت تو ٹوٹے۔ فرشتوں نے نہیں بتائے یہ کہہ کر کہ ہم جانتے نہیں، آدم کو اللہ نے تعلیم کر دیے نام سارے کے سارے۔ اب جو کہنا چاہتا ہوں جاگ کے لوح دل پہ لکھیے، ہزاروں دفعہ سنی ہوئی آیت،
لیکن اس روش ادراک کا سفر کسی نے نہیں کرایا تمہیں. آج تک مولوی اس مغالطے کا شکار ہے کہ خدا کی کسی حجت تک وہی فرشتے کے بغیر نہیں آتی. آج فرشتے آدم کے مد مقابل ہیں. فرشتوں کا بھی امتحان ہے, آدم کا بھی امتحان ہے. تو آدم کو اللہ نے اسماء پڑھائے کس کے ذریعے؟ اللہ. سمجھ میں آئی بات دوستوں کہ نہیں؟ سر سے تو نہیں گزر گئی ہے؟ قرآن علامہ پڑھا دیے. کیسے پڑھائے؟ فرشتوں کے ذریعے تو پڑھا نہیں سکتا, اور ویسے بھی فرشتوں کو تو اسماء کا علم ہی نہیں, جو خود نہیں جانتے وہ آدم کو کیا بتائیں گے؟ اللہ نے علامہ کی ضمیر اپنی طرف راجع کی, پڑھا دیے آدم کو سارے اسماء. تو کیسے؟ ذریعے تو دو ہیں, سر اٹھانا یا فرشتے, مگر انہیں معلوم نہیں. کیا اللہ نے براہ راست پڑھایا؟ نہیں. ڈنکے کی چوٹ پر غضنفر کا اعلان سن لو. آدم میں یہ صلاحیت ہی نہ تھی کہ اللہ سے روبرو گفتگو کرتا. آدم میں براہ راست خطاب الہی کی تجلی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. براہ راست اللہ سے پڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ کی براہ راست گفتگو مذاق ہے کیا؟ سرکار صادق سے زرارہ بن عیون نے پوچھا تھا, سئل عن الغشیۃ التی تصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الوحی. زرارہ نے سوال کیا, مولا میں نے سنا ہے کہ جب جبریل آتا تھا تو آپ کے جد پاک پر, رسول پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تکیے کی ٹیک چھوڑ دی, چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی. فرمایا زرارہ کافر نہ بن, کیا تجھے خبر نہیں کہ لما جیہ جبرائیل فی مجلس النبی یجلس قادۃ العبد, جب بھی جبریل میرے نانا کی محفل میں آیا ایسے زانو لپیٹ کے بیٹھا جیسے ذلیل غلام شہنشاہ کے سامنے. اللہ عظمت. اب اگر اسد زیغم جاگ رہے ہیں میرے سامعین تو فکرہ کہنے لگا ہوں, اور بالکل ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے آگے گزر جاؤں گا. جبریل کی یہ مجال تھی کہ اس کی آمد پر میرے نانا پہ غشی طاری ہو جائے جو میرے نانا کی کنیز سے جھڑکیاں کھاتا رہے. اللہ جیو. پھر تمہارا یہ خبر کیسے پھیلی؟ فرمایا ذالک عند مخاطبۃ اللہ ایاہ بغیر واسطۃ و ترجمان. یہ کیفیت تو اس وقت ہوتی تھی جب اللہ بغیر وحی کے خود زبان بے زبانی سے میرے نانا کے ساتھ گفتگو کرتا تھا. وَذَالِكَ بَعْضُ مِن تَحْمُلِ اللِّبَاسِ, اور یہ بھی لباس بشریت کا قصور تھا. یہ بھی نہیں ارزیدی, رسول کی کمی نہیں, رسول کی کجی نہیں, رسول کا نقص نہیں. ما عدم تحمل اللباس, لباس بشریت کا قصور تھا. ورنہ اے زرارہ تو نے دیکھا نہیں کہ جب شب معراج لباس بشر زمین پہ رہ گیا, میرا نانا او ادنا پہ پہنچا, اللہ حجاب سے بے حجاب ہو کے بولتا رہا, محمد کو پسینہ تک نہیں آیا. اللہ عظمت اللہ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, اب اس حدیث سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آدم کا یہ جگر کہاں, کہ اسے ہاں شاد باش کہ اسے براہ راست اللہ پڑھائے. تو پھر آؤ مشکل حل کرو نا یار.
فرشتے پڑھا نہیں سکتے، اللہ سے آدم پڑھ نہیں سکتا، تو آدم کے پڑھانے والا تلاش کرو، اور جب تھک جاؤ شاہ چراغ کے اس منبر تک چلے آنا، پھر غضنفر تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم کے منبر ابیض کے سامنے کھڑا کرے گا، جہاں علی مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوگا کہ انا معلم الانبیاء والمرسلین، صرف آدم نہیں تمام نبیوں کو پڑھانے والا میں علی ابن ابی طالب۔ اللہ جو اللہ اللہ بسم اللہ۔ مشکل کشالی حادث روالی شیر خدالی ہر کوچہ ہر گلی علی علی بول کملاوی کول یا علی 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 نارا۔ جیتے رہو جب تک طبیعت ہے تمہاری، ارادے۔ آدم کو سارے اسماء پڑھا دیے، اور پھر فرشتوں سے پوچھا بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف اسماء بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو سامنے ہے ان کے نام بتاؤ۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ماننا پڑے گا نا، کچھ تھے آدم سے پہلے تھے، نہ آدم جیسے تھے نہ فرشتوں جیسے تھے، کیونکہ امتحان اور طالب علم کی جنس ایک نہیں ہوا کرتی۔ آدم اور فرشتے تو دونوں طالب علم ہیں، ایک کامیاب ہوا ایک ناکام رہے، یہ بات الگ ہے، لیکن ہیں دونوں طالب علم۔ اسماء والے ہیں امتحان، تو نہ فرشتوں جیسے ہیں نہ آدم جیسے، نہیں بتا سکے۔ آدم نے بتا دیے، ہاں یہاں اچھا زیغم نیئر زیدی، پھر میرا سوال وہیں آ جاتا ہے، نبیوں تک تو فرشتے وہی لاتے ہیں، یہ جو فرشتوں سے کہا جا رہا ہے اے فرشتوں تم بتاؤ، اللہ یہ فرشتوں کو وہی کون کر رہا تھا؟ ظاہر ہے آج تو فرشتوں سے بھی کہتے، اور سارے چونکہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے ملائکے جبریل سے سلسائل تک جتنے بھی ہیں سب شامل ہیں اس میں۔ اور ہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں، یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو بالکل پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ ممتحن پر جانبداری کا الزام آئے گا۔ کیوں ڈاکٹر اب نواز ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی میں عربی کے کسی مضمون کا ممتحن ہوں، ایک طالب علم کو بتا دوں 10 کو نہ بتاؤں، یہ جانبداری ہے، علم سے غداری بھی ہے۔ معاذ اللہ خدا ایسا نہیں کر سکتا۔ نام فرشتوں کو بھی بتائے ہوئے تھے، ناشاد باش اسد بات یہی ہے، نام آدم کو بھی بتائے۔ امتحان کیا تھا؟ یہ ہے 5 نام، بس اب بتاؤ ان میں محمد کون ہے؟ اگر تم جاگ رہے ہو تو عرش نظر آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ بتاؤ ان میں علی کون ہے؟ یہی فرشتے مار کھا گئے۔ اچھا شاہ ایک بات عقل سلیم سوچنے پہ مجبور نہیں کرتا، کتنے نام تھے؟ جیتے رہو 5، سارے مرد تھے، ایک پردہ دار تھی، ایک خاتون تھی۔ بھائی اگر
क्वेश्चन पेपर में 10 सवाल हों, 9 के जवाब ना आते हों, एक का भी आता हो, निकम्मे से निकम्मा तालिब इल्म वही तो लिख देता है ना। अल्लाह जाने मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह जाने मेरे सामईन कहां खोए हुए हैं, किस दश्त इदराक में गुम हो गए हो। भाई जिस सवाल का जवाब मालूम हो वो लिख कर तो नंबर लेने की कोशिश करता है ना। तो 5 हैं, 4 मर्द चलो न पहचाने जाएं। फरिश्तों ने ये क्यों नहीं कहा मोहम्मद अली हसन और हुसैन तो नहीं पहचान सकते, लेकिन फातिमा बता देते। है क्योंकि नाम का पता ना भी हो, मर्द और औरत के फर्क का पता तो होता है। कभी पूछने की ज़हमत गवारा की है उलमा से आपने कि आखिर जिब्रील जैसा फरिश्ता भी क्यों नहीं बता सका। चलो छोटे फरिश्ते रह गए, सैयदुल मलाइका बता देता। ओ भाई वजह ये थी कि जब इन 4 के बीच फातिमा आ जाए फरिश्तों की बीनाई छिन जाती है। अल्लाह नहीं बल्ले बड़ी बात मेरी नहीं, कुछ चेहरों पे अभी तक सवालिया लगा हुआ है। और जिस बात को तुम जानते हो मैं वो लम्हा तुम्हें याद दिला दूं, हदीस के साथ रोज पढ़ते हो या शबे जुमा ही पढ़ते हो या कभी कभी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं सुनते हो। ये नहीं देखा शहर वही मदीना है, नया नहीं। सरजमीन हिजाज है, नई नहीं। मोहम्मद अली हसन हुसैन वही हैं जो रोज के देखे भाले, घर भी जिब्रील का देखा हुआ। तो फिर चक्कर क्या था कि पूछने पे मजबूर हो गया, रब्बे व मन तहतल किसा, पालने वाले चादर के नीचे कौन है। मैं नहीं जानता कि कौन किस पानी में है, कौन क्या नियत लेके आया है। जो हकीकत के मोती चुनने आया है वो एक लम्हा मेरी तरफ देखे। सबब क्या है? क्या मजाक किया था जिब्रील ने? करता तो ताज ना छिन जाता, गैरत इलाहिया की बरक न गिर जाती, सजा का हकदार ना हो जाता। अल्लाह का तारुफ कराना दलील है इस अमर की कि जिब्रील का सवाल मबनी बर हकीकत था। उसकी वजह यही थी पिंडी वालों, जब तक रसूल चादर के नीचे था जिब्रील की नजर काम कर रही थी। जोड़ी आई नजर काम कर रही थी, खैबर वाला आया निगाह काम कर रही थी। जो ही बतूल आगे बढ़ी जिब्रील की बीनाई चली गई। ना अब मुझे भी हक है कुछ कहने का भी और देखने का भी। फिक्रा कहने लगा हूं असद, हर चेहरे पे नजर डालूंगा 2 बार, एक दफा फिक्रे से पहले, एक दफा फिक्रे के बाद। कहां मवद्दत का फूल खिलता है, कहां बोझ की धूल उड़ती है, ये देखने के लिए। जिब्रील नहीं देख सका ना वहां ना यहां। समझ में आ रही है बात या नहीं? बस पिंडी की सरजमीन पे गजनफर ने पैगाम यही देना है, हलालियों की तरह जाग के सुन लेना। ओ अली का नमक खा के अली के खानदान को भौंकने वाले खारिश ज़दा कुत्तों, अली के जिस हरम को जिब्रील की नजर न देख सके, सहाबी की नजर कैसे देख सकती? अल्लाह जो अल अज़मतुल्लाह। और अच्छा, और आदम का भी हम कह रहे किसी को ये गुमान गुजरे कि आदम देख रहा था, देखा आदम ने भी नहीं। हाँ, क्योंकि जब आदम की पुतली में रूह फूंका जा रहा था जसद खाकी में, पहले पहले आंखों में आया, बस निगाह गई,
5 عکس نظر پڑے. سوال کر دیا رب حل خلقت بشرا من طین قبلی، پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے مٹی سے بشر خلق کر رکھے ہیں؟ تھک گیا تو چھوڑ دوں؟ پیچھے والے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا مجھ سے پہلے بھی مٹی سے بشر خلق کیے؟ اللہ نے فرمایا خفض رأسک وغمض عینک، پہلے سر جھکا پھر آنکھیں بند کر پھر سوال کر. نہیں، یہ رات جو میں نے دلیل دی تھی زیغم، یہ دوسری دلیل ہے. اگر بطول آدم کی بیٹی ہوتی اللہ پردہ نہ کراتا. پردہ کرانا ہی دلیل ہے اس امر کی کہ آدم کے ساتھ نسب کا کوئی رشتہ نہیں مخدومہ کا. سر جھکا یہ ادب ہے، آنکھیں بند کر یہ پردہ ہے. العظمت للہ. دو کام تو مجھ سے ہو نہیں سکیں گے کہ تمہاری تھکن بھی اتارتا رہوں اور پڑھتا بھی رہوں. اپنے حصے کا کام میں کروں گا، اپنے حصے کا تم کرنا. سر اٹھانا، صحیفہ دل پہ لکھنا. پھر آدم نے اب سر جھکایا، آنکھیں بند کی. پالنے والے کیا مجھ سے پہلے تو نے مٹی سے بشر خلق کیے؟ قال لا، کہا نہیں. تو پھر میری شکل سے ملتی جلتی پرچھائیاں کیا ہیں؟ ازد فیصلہ ہو گیا. آدم خلیفۃ اللہ ہے، مسجود ملائک ہے، امر الہی کی پیداوار ہے، صفی اللہ ہے. جب تک اللہ نہ بتائے 5 کو آدم نہیں پہچانتا. اولاد آدم کیسے پہچانے گی؟ آواز قدرت آئی، ہاؤلاؤ صفت خلقی ولولاہم لما خلقتک ولو شیئا سواک. اے آدم یہ میری تخلیق کا جوہر ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو آج نہ تو ہوتا نہ کوئی اور شے ہوتی. کیا خیال ہے؟ یہ اسماء تھے 5 اور یہی 5 عکس الہی تھے. کرسی میں نے اس لیے چھوڑی، تمہاری داد نے نہیں چھڑوائی، میری طبیعت کی افتاد نے چھڑوائی تاکہ ہر چہرہ میری نظروں کے ہدف میں رہے. یہ 5 نام آدم نے بتائے، نتیجہ کیا نکلا؟ فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا. یہی بنیاد ہے نا، یہی بنیاد ہے. فرشتے نہیں بتا سکے، آدم نے بتا دیا ہے. جی نتیجہ کیا نکلا؟ سجدہ. جو پہنچ گئے خدا کی قسم انہیں میں کہتا ہوں واہ. جو نہیں بھی پہنچے تمہیں بھی میں اکیلا کرنا نہیں چاہتا. آؤ ذرا میری انگلی پکڑو. پھر دہراتا ہوں، آدم نے 5 کے صرف نام بتائے، جواب میں نوریوں نے سجدہ کیا. اور آدم جن کے نام بتا کر فرشتوں کے سجدے کا حقدار ہو جائے تو انہیں نماز سے نکالتا پھرتا ہے. العظمت اللہ. یا
یوں بھی الٹا جا سکتا ہے کہ آدم نے صرف نام بتائے، ملکوتیوں کے سجدے کا حقدار ٹھہرا، اور جو انہیں دل میں بسا لے یہ تو صرف نام کی برکت. یعنی زیغم ایسا ہے، بڑی مشہور، میں نے بھی کئی بار برسبیل تذکرہ بھی بطور عنوان بھی بطور موضوع بھی بڑی لمبی چوڑی بحثیں بھی کی ہیں اس پر، کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے پر ان کے نام لکھے. کوتبہ خود زبان عصمت کہہ رہی ہے، اسماؤنا علی العرش فاستقرا وعلی السماوات فقامت وعلى الأرض فرست وعلى الريح فدارت وعلى البرق فلمع وعلى الودق فهمع وعلى النور فسطع وعلى السحاب فهدمع وعلى الرعد فخشع وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فأنار وتبسم. فرمایا عرش جب اللہ نے خلق کیا گرنے والا تھا، ہمارے نام لکھے قائم ہو گیا. آسمان جب خلق کیے لرزے میں تھے، ہمارے نام لکھے ٹھہر گیا. زمین کانپ رہی تھی پانی پر، ہمارے نام لکھے رک گئی. ہوا کو چلنا نہیں آتا تھا، ہمارے نام لکھے چل پڑی. علل پر کے فلاما، بجلی اندھی اور گنگی تھی، ہمارے نام لکھے چمکنے لگی. بادل کی آنکھیں خشک تھیں، ہمارا نام آیا رونے لگا. رات پہ ہمارا نام آیا کڑکنے لگا، رات پہ آیا تاریک ہو گئی، دن پہ آیا روشن ہو گیا. یہ خود نہیں، ان کے نام نہیں. اب خدا کے لیے نہیں، جس کو بری لگے وہ چلا جائے، جس کے ہاضمے کو اس گھرانے کے فضائل راس آتے ہیں وہ بیٹھا بھی رہے اور میری آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالے. جسے سوچ کی بیماری نہیں لگی اور ماننے کی عادت ہے، اس کے لیے جملہ عرش اللہ کا، رفیع درجات ذو العرش، عرش کا مالک اللہ، مقام اللہ کا، تخت اللہ کا، شریر اللہ کا، لرزے میں ہے، اپنا نام نہیں لکھتا. جو ان کے نام لکھ کر گرنے سے بچایا. ہو پنڈی والو، جو اللہ اپنا تخت یا علی لکھ کر گرنے سے بچاتا ہے، میں گرتے ہوئے یا علی کہہ کے خود کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ نے لکھ کے بچایا، میں نے کہہ کے بچایا. بات تو ایک ہے. تو آدم نے فقط نام بتائے، مستحق کے سجدہ ہو گیا. اور اصل میں اسی طرف تو زیغم اشارہ ہے حدیث نبوت میں، امر اللہ الملائکۃ بالسجود لکوننا فی صلبہ، چونکہ ہم تھے آدم کی صلب میں، مسجود ٹھہرا. 14 کی الگ الگ بات میں نہیں کر رہا، اس وقت صرف نام لوں گا خیبر شکن کا. کل آدم ظرف تھا علی کا، فرشتے جھکے. جاگتے رہنا. بعد میں کعبہ ظرف بنا علی کا، بشر جھکے. کل فرشتے تھے،
جھکنے والے علی کے ظرف کو. آج انسان ہیں جھکنے والے علی کے ظرف کو ہیں. یا دوسرے لفظوں میں مرزا جی یوں کہنا چاہتا ہوں، کل ملکوت میں آدم ظرف تھا، نوریوں نے سجدہ کیا. آج ناسوت میں کعبہ ظرف ہے، بشر سجدہ کر رہے ہیں. یہ زیغم ایسا ہی نہیں جیسے ایک بندہ میرے گھر کی دیواروں کو تو چوم رہا ہو اور تم پوچھو او یہ مسجد تو نہیں ہے، یہ کوئی بارگاہ تو نہیں ہے، یہ کوئی مزار تو نہیں ہے. نہیں، ہمارے قبلہ کا گھر ہے، ہمارے علامہ صاحب کا گھر ہے، احتراماً چوم رہا ہوں. اور جب میں گھر سے باہر نکلوں منہ یوں پھیر لے. یہی کچھ تو اللہ کی قسم تم کر رہے ہو. علی کے مکان کو عبادت میں لا رہے ہو، علی کو نمازوں سے نکال رہے ہو. اللہ قیمت مصروف کی ہوتی ہے بھائی. ظرف کا اگر احترام ہوتا بھی ہے تو مصروف کے حوالے سے. ہاں جیسے ہمارا بدن ظرف ہے ہماری روح کا، عزت ہے تو روح کی، احترام ہے تو روح کا، زندگی ہے تو روح کے لیے. کل علی آدم کی روح، آج علی کعبے کی روح. اور ابھی 12ویں کو آنے دو، اللہ جانے کیا کیا ہوگا. ہاں اس کی طرح میں اشارہ نہیں کر رہا اس وقت. ہاں بس میں اپنے مقصد کی طرف بڑھوں آہستہ آہستہ. 4 مرد 1 مستور. رات بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس خاندان میں تذکیر و تانیث کا چکر ہی نہیں. یہ عکس الہی ہیں، یہ ذل الہی ہیں، یہ جوہر کبریائی ہیں، یہ مشیت الہی ہیں، یہ ارادہ رحمانی ہیں. ارادہ کبھی مذکر کہلاتا ہے، مشیت کبھی مؤنث کہلاتی ہے. اللہ جانے میں نے کیا کہا اور اللہ جانے کس کے سر سے گزرا اور کس کے دل پہ آ. ارادہ بھی اس کا، حقیقت اس کی بھی وہی، مشیت بھی اس کی، حقیقت اس کی بھی وہی. زیغم ارادہ مذکر، مشیت مؤنث. لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ارادہ مشیت کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ارادہ مشیت کے سامنے رک جاتا ہے. مشیت آئے ارادے کو جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. او بھائی کم از کم جو حقیقتیں جانتے ہو اس کی طرف تو ذہنی جست فوراً لگا لیا کرو. رسول ارادہ ہے، علی ارادہ ہے، بطول مشیت ہے. کبھی یہ آئے رسول کو جگہ دینی پڑتی ہے، کبھی یہ چلے علی جیسے ارادے کو پیچھے چلنا پڑتا ہے. نہیں، یہ جا کے گھروں میں سوچنا. اصل چونکہ بات گھر کی ہے، گھر میں نیر زیدی علی آگے چلتے ہیں، بطول پیچھے. گھر سے باہر علی پیچھے. یعنی جب تک مشیت حجاب میں ہو ارادہ مقدم، جب مشیت حجاب سے باہر آ جائے تو پھر مشیت مقدم. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی جی جی. اور یہی وجہ ہے کہ ارادت اللہ کے کسی بھی نوکر کا وہ مقام نہیں جو مشیت اللہ کی نوکرانی کا ہے. العظمت للہ. قبر والے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے بھائی. جتنے صحابہ ہیں کامل الایمان دیکھ لو،
وہ ارادت اللہ کے نوکر، اور فضا العظمت للہ وہ مشیت اللہ کی ملازمہ۔ زیغم یہ عباس کے پرچم کے پھریرے میں ہاتھ ڈال کے بات کرنے لگا ہوں۔ بات وہ ہے جو کم از کم 50,000 کے مجمع میں کہیں بہت بڑے اجتماع میں کہنی چاہیے تھی، آ گئی ہے سامنے، اب کہنے لگا ہوں۔ ایک بات میں جانتا لڑکپن سے تھا، لیکن بہت برسوں بعد ایک عالم ربانی کا جملہ پڑھ کے میں حقیقت سے آشنا ہوا۔ سر اٹھانا، پہلے فضا کے نام کے عدد نکالو۔ میرے خیال ہے تھک گئے ہو تم، ادھار نہ کر لوں۔ عدد میں بتاؤں گا، جمع تم کرنا کہ میں حساب میں کمزور ہوں۔ فے کے 80، زاد کے 800 اور ہے کے 5، 885۔ اس کو یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ میں جانتا تھا زغم کہ 885 ہیں، اللہ جانے اس میں راز کیا ہے۔ رسول کے 92 تھے، اس راز کو میں جانتا تھا کہ کیوں۔ علی کے 110 ہیں، میں اس راز کو جانتا تھا کہ کیوں۔ عباس کے 133 ہیں، میں اس راز کو جانتا تھا کہ کیوں۔ لیکن فضا کے 885 کیوں ہیں؟ خدا کی قسم مجھے پتا نہیں تھا۔ علم العادات کے ایک عالم کی کتاب پڑھتے پڑھتے جملہ آیا، 15 دن نشہ مودت میرے دماغ سے باہر نہیں نکلا۔ اور اب تمہیں بھی دیکھتا ہوں کہ تم میں کتنے خریدار ہیں۔ کون حاصل کر سکتا ہے، کس سے برداشت ہوتا ہے اور کس کے ہاضمے سے باہر ہو جاتی ہے بات۔ وہ کہتے ہیں دنیا والو آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں 786 اور 99 ہیں اللہ کے اسماء حسنہ۔ وہ کہتے ہیں جب بسم اللہ کے عدد میں اللہ کے اسماء حسنہ ملائے جائیں تو زہرا کی کنیز فضا بن جاتی ہے۔ اللہ 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 پلے بڑی بات۔ ہاں مولا تمہیں خوش رکھے، تم نے میری توقع سے زیادہ سنبھالا، امید سے زیادہ سمجھا۔ بسم اللہ میں جب اللہ کے 99 نام ملائے جائیں تو بطول کی کنیز بنتی ہے۔ بطول کیا ہوگی؟ یا یوں آسان لفظوں میں پنڈی والے کہوں کہ بسم اللہ کے عدد میں اللہ کے نام شامل کر دو، بطول کی محکومہ بنتی ہے۔ بطول کا حاکم کیا ہوگا؟ یہی وجہ تھی جبریل جیسا فرشتہ کیوں جھڑکیاں کھاتا ہے، کیوں ڈانٹ سنتا ہے فضا سے۔ سامنے اسماء الہی اور بسم اللہ کی تاثیر کا مرقع ہے۔ اور ہاں یہ ذہن میں رہے، فضا کا نام اس کے باپ نے نہیں رکھا، فضا کا نام اس کی ماں نے نہیں رکھا، رکھا ہی اس نے ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، وحی الہی نے رکھا۔ تو جو نام وحی رکھتی ہے تو پھر کچھ سوچ کے رکھتی ہے، ان میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں دوستو؟ جی جی، یعنی جو تاثیر بسم اللہ میں ہے، جو تاثیر اسماء الہی میں ہے، وہ فضا میں۔ یہیں سے سوچنا کہ میں جو تمہیں علی بتاتا ہوں وہ اور ہے، جسے میں جانتا ہوں وہ اور ہے۔ ہاں بخدا آج تک اس علی کو تو میں نے چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا، اسی تاثیر کا اثر تھا۔ حقیقت آ گئی سامنے۔
بس میں جلدی جلدی کہہ کے اپنے بیان کو سمیٹ لیتا ہوں. بارہا میں آپ کو منبر سے یہ بتا چکا ہوں. 3 دن ملک مقرب کے روپ میں دروازہ بطول پہ سوالی آیا. کانا سائل الاول جبرائیل والثانی میکائیل والثالث اسرافیل. پہلے دن جبریل آیا, دوسرے دن بولو گے تو بات بنے گی, تیسرے دن جیتے رہو. روٹیاں کون لے جاتا تھا؟ نہیں دروازے پہ کون پہنچاتا تھا؟ جناب فضا. اور صرف پہنچاتی نہیں تھی, 5ویں روٹی اسی کی تھی. ایک لفظ کہنے لگا ہوں, خدا کے لیے جاگ کر حلال زادوں کی طرح جواب دینا ہے مجھے, ورنہ میں سمجھوں گا تم نے صرف میرا ہی نہیں علم اور حقیقت دونوں کا قتل کر ڈالا. علی روٹی دیتے ہیں, فضا سائل کو دے دو. بطول کہتی ہے میں پیچھے کیوں رہوں, فضا میری روٹی بھی دے دو. حسن کہتے ہیں میں پیچھے کیوں ہٹوں, اما فضا میری روٹی بھی دے دو. سلطان کربلا کہتا ہے میں پیچھے کیوں رہوں, اما فضا میری روٹی بھی دے دو. فضا کہتی ہے رہتی ان کے گھر میں ہوں. میں پیچھے کیوں ہٹوں, اپنی روٹی بھی شامل کرتی ہے. اب خدا کے لیے جاگنا, سوال ہے تم سے, اور تم جو کہو گے میں مان لوں گا. یہ علم کی ضمانت ہیں دو, جو گوشہ تمہیں اچھا لگے میں وہی پکڑ لوں گا. زیغم یا تو فضا روٹی رکھتی ہوگی اپنی سب سے اوپر یا سب سے نیچے. ایسے ہی ہے نا بھائی, اور چلے گئے ہو بیٹھے ہو, یا سب سے آخر میں اپنی روٹی رکھتی ہوگی یا نیچے رکھتی ہوگی. اب بتاؤ کیا مانے بھائی, جو بھی کہو پھنس گئے ہو. ہاں چاہے نیچے مانو یا سب سے اوپر, بری طرح پھنسے ہو. اگر روٹی ہے فضا کے اوپر تو پھر میں کہوں گا کہ جب 5 تن کے سوالی ان سے لے کے تھک جاتے ہیں پھر فضا عطا کرتی ہے. جی. اور اگر کہو کہ سب سے نیچے تھی تو پھر میں یہ کہوں گا کہ عالم ملکوت کے بھکاری جب ان کے دروازے پہ آتے ہیں ابتدا فضا سے ہوتی ہے. ایسے ہی تو بسم اللہ کی تاثیر نہیں, ایسے ہی تو اسماء الہی کی تاثیر نہیں. اور ہاں بس ختم کر دی میں نے اپنی گفتگو. سوچتے رہو اور کل تک سوچتے رہنا, کل سوچ کے آنا. آگے کے زینے کی بات کریں گے. پہلے دن کون تھا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین و یتیم و اسیرا. جبریل نے اپنے آپ کو مسکین کہا, میکائیل نے یتیم, اسرافیل نے اسیر. اور ویسے بھی اصل سوچنے والی بات ہے, قیدی جیل میں ہوتے ہیں یا دروازوں پہ آ کے روٹی مانگتے ہیں؟ یہ فرشتہ ہے جو کہہ رہا ہے اے اہل بیت نبوت تمہاری محبت کا قیدی ہوں. میکائیل کہہ رہا ہے میرا سرپرست کوئی نہیں, مجھے سرپرستی ملو. اور مسکین کے معنی پر کئی دفعہ آپ کے سامنے بحث ہو چکی ہے, لغت پڑھ کے دیکھ لینا. لغت تو لغت ہے, نہ شیعہ نہ سنی, نہ غالی نہ مقصر, نہ دیوبندی نہ بریلوی. لغت میں پڑھنا. مسکین نکلا ہے مسکنت سے. کس سے؟ اور مسکنت کے 3 معنی ہیں, ذلت, عجز, احتیاج. سپیکر پہ کہہ رہا ہوں, کل بے شک عربی کے لغت دیکھ کے آنا, میرے معنی میں تفاوت ہو کہہ دینا کہ تو نے غلط کہا تھا, یہی منبر پہ کھڑے ہو کر زبان کاٹ کے میز پہ رکھ کے چلا جاؤں گا واپس. ذلت, عجز, احتیاج. جو ذلیل ہو وہ مسکین ہوتا ہے, جو عاجز ہو وہ مسکین ہوتا ہے.
جو حاجت مند ہو وہ مسکین ہوتا ہے. سر اٹھانا. میں جانے لگا ہوں لیکن تیری جھولی میں گوہر حقیقت پھینک کر ہاں جبریل نے صدا کیا دی؟ انا مسکین، میں مسکین ہوں. روٹیاں کتنی آئیں؟ 5. حق تھا جبریل کا 4 رکھ لیتا. 5ویں واپس کر کے کہتا فضا میں علی و بطول کا ذلیل ہوں، تیرے سامنے ذلیل کیوں بنوں؟ العظمت للہ. میں ذلیل ہوں تو حسن و حسین کے سامنے، میں حاجت مند ہوں تو ان کا، بھکاری ہوں تو ان کا، سوالی ہوں تو ان کا، تیرے سامنے کیوں بنوں؟ چلے تو نہیں گئے. جبریل کا روٹی رکھ لینا دلیل ہے اس امر کی کہ صرف ان 4 کا نہیں، ان کا بھی مسکین ہے. اور پنڈی والوں، جس علی کی کنیز کے سامنے جبریل ذلیل ہو وہ علی کیا ہو سکتا ہے؟ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. کل وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اسی کا جو ہے. ہاں میرا کام ہے درد کا کوئی گوشہ سامنے لانا، یاد دہانی کرانا. آنسو تو وہی آئیں گے آنکھوں سے جن پر منظوری کی مہر ثبت ہے. بڑے دکھ دیکھے ہیں بطول نے دنیا میں، بلکہ میں تھوڑا سا اس بات کو اس تناظر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 2 مظلوم میں نے ایسے دیکھے ہیں تاریخ میں. ایک مظلوم کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. دوسرے مظلوم نے اس مظلوم سے کہا کہ تیری مظلومیت میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اور حیران نظروں سے میری طرف نہ دیکھو، دونوں ماں بیٹیاں ہیں. بطول کہتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں اگر دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں ڈھل جاتے. اور میں نے تمہیں کل ہی بتایا ہے، کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا کہ 25 قدموں کے فاصلے میں سر سفید ہو گیا تھا بی بی کا. تو حق ہے نا اسے یہ کہنے کا کہ دنوں پہ آتی تو راتوں میں بدل جاتے. سر اٹھانا اگر رونے آئے ہو اور سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے پتھر کا دل نہیں ہے. تو جب شام والی واپس آئی، ابھی ماں کی قبر سے چند قدم دور تھی، وہیں سے پکاری افاطمو مو لقیتے میں نے اداؤ کے ولا قیرات مما قد لقینا. اما تو بھی کہہ کے گئی تھی زمانے سے کہ میں نے وہ مصیبتیں دیکھی کہ دنوں پہ آتے تو راتوں میں ڈھل جاتی. اٹھ زینب کی مصیبتیں سن. اما جو میں نے دیکھا تو نے میرے مقابلے میں رتی بھر بھی نہیں دیکھا. اما تو نے تو صرف دربار دیکھا، اور دربار بھی سادہ دیکھا. تیرے دربار میں شرابیں تقسیم نہیں ہوئی. اما تو نے بازار نہیں دیکھے. اما تو نے پتھر نہیں کھائے. اما تجھے باغی کی بہن کسی نے نہیں کہا. العظمت للہ. یہ دونوں ماں بیٹیاں مظلوم، لیکن دونوں نے اپنے ظلم چھوٹے سمجھے. بس یہی جملہ کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. دونوں ماں بیٹیوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم چھوٹے سمجھے ایک ایک اور ظلم کے مقابلے میں. بطول نے
جب علی کو گرفتار کیا گیا، رسیاں گلے میں ڈال کے دربار میں لے جایا گیا. ہاں نہیں، بے شک اگر پتھر بھی ہے تو پتھر میں سے بھی پانی نہ نکلے تو بطول کی مصیبت کیا ہے. حسین دوڑے دوڑے، اماں میرے بابا کے گلے میں رسیاں ہیں، اماں میرے بابا کو دربار میں توہین آمیز انداز سے لے جایا جا رہا ہے. اجرکم اللہ، العظمت للہ. اور پنڈی والو، میرے پاس تمہارے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں ہے. صلہ مجلس والی بی بی کے پاس تمہارا موجود ہے. حسین سے یہ سننا تھا، عالم جلال میں تطہیر کی چادر سر پہ رکھی، بابا کی مسجد کی چوکٹ دونوں طرف سے پکڑی اور یہی کہا، چھوڑتے ہو علی کو یا چادر سر سے ہٹا دوں. پنڈی والوں، یہ کہنا تھا. مدینے کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ اونٹ سوار نیچے سے گزر سکتا تھا. آگ کے گولے کی شکل میں عذاب ہوا میں آ گیا. سلمان دوڑا، اسی فکرے کے لیے میں نے تمہارا دل دکھایا ہے. سلمان دوڑا، اے رحمت کل کی بیٹی، اپنے بابا کی امت پہ رحم کر. بطول کا جواب سننا. بطول نے رو کے کہا، یا سلمان، قد آخذوا حقی فصبرتو، کاسروا ظلی فصبرتو، اسکتونی ولدی فصبرتو، واللہ ما ارفع یدی من عزادت المسجد حتی ارى علی بعینی سالما. سلمان، انہوں نے میرا حق چھینا، میں نے صبر کیا. سلمان، انہوں نے میری پسلیاں شہید کی، میں نے صبر کیا. سلمان، انہوں نے میرا محسن مارا، میں نے صبر کیا. اب یہ میرے حسین کو یتیم کرنا چاہتے ہیں. جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں، اللہ اللہ اکبر، جب تک اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھ نہ لوں، میں مسجد کا دروازہ نہیں چھوڑوں گی. مولا تمہارے آنسو قبول کرے. اس جملے نے کیا بتایا؟ بطول کو زخمی پہلو کا اتنا غم نہیں، محسن کا اتنا درد نہیں جتنا علی کے گلے کی رسی کا. سر اٹھانا. جب حسین چلنے لگے تھے آخری لمحے میں، 4 سالہ بطول کو حسین نے پکڑا، زینب کے ہاتھ میں دے کر کہا، اے فضی وضیتی، بہن میری امانت کا خیال رکھنا. اب اللہ جانے کیسے برداشت کرو گے. ایک مقام پر سجاد کو بچانے کے لیے سکینہ بھائی پہ گری، حرامی نے سجاد کو تو چھوڑ دیا، سکینہ پہ ظلم شروع کیا. کتابیں بتاتی ہیں زینب ایسے اتری جیسے عباس گھوڑے سے اترا، کھڑے اونٹ سے بی بی اتری. بی بی نے شمر سے کہا، قتلتم اخی فصبرتو، احرقتم خیامی فصبرتو، نہبتم ردائی فصبرتو. شمر، تم نے میرا عباس مارا، میں نے صبر کیا. تم نے میرے خیمے جلائے، میں نے صبر کیا. تم نے میری چادر چھینی، میں نے صبر کیا. وہ دیکھ نیزے پہ میرا حسین رو رہا ہے. سکینہ کو چھوڑ ورنہ میں بد دعا کر. بارہ الہ مجلس شہداء کو منظور مقبول، بانیان کی مسائی کو شرف قبول حسن شرف، مومنین مومنات کی شرکت میں بدل بسات ہماری یہ لیدہ بیاری قبول. جن بھی اولادیں لگنا تھا، جو مقرود اور تنگ دوستان کو تنگ دوست، جو بے گناہ قید ہیں رہے تھا، جمعی مومنین مومنات کو جو حاجات و خدایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، ہمارے وارث کا جلد ظہور. اللہم کن ولیک الحجت من الحسن، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ مقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضقت ونتمتہ فیہ طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ.